معزز ناظرین کرام، نعرہ حق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ افغانستان کے حوالے سے چند اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام کو معلوم ہو کہ امریکہ، انڈیا، یورپی یونین اور بعض خود غرض افغان سیاستدانوں کی سازشوں کے باوجود افغانستان میں خوشیوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ گو کہ خوشیوں کا یہ سفر آہستہ آہستہ ہے، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ کٹ ہی جائے گی شام غریباں ہم نہ کہتے تھے۔ معزز ناظرین، افغانستان میں حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں۔ کابل میں چین و سکون کے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ گو کہ 15 اگست کے مقابلے میں 22 ستمبر کے حالات میں بہت بڑی تبدیلی تو دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، تاہم گزشتہ ماہ 15 اگست کو جب طالبان کو 20 سال بعد دوبارہ افغانستان میں اقتدار حاصل ہوا تھا، تو اس روز کابل کے عوام کو جس خوف و ہراس اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا، اب تقریباً 5 ہفتے بعد کابل کے عوام کو ایسے حالات کا سامنا نہیں ہے اور مجموعی طور پر حالات نسبتاً منظم اور مستحکم نظر آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں زیادہ امن و استحکام لا رہا ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ افغان حکومت نے جلال آباد میں اس شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے پاکستان سے امدادی سامان لانے والے ایک ٹرک سے پاکستانی پرچم کو نوچ کے اتار دیا تھا۔ افغان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ شخص ایک سرکاری ملازم ہے اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 دن کابل کے لیے نہایت اہم رہے ہیں۔ اس دوران حکومت نے ملک بھر میں طالبات کے اسکول دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے اور طالبات کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ دوسری بڑی تبدیلی اقوام متحدہ کے افغان طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی دیکھی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اہم پیش رفت تو یہ ہے کہ افغان وزارت خارجہ نے اپنے ایک ترجمان سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں اپنا مستقل مندوب مقرر کر دیا ہے۔ قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کے دوران سہیل شاہین طالبان ترجمان کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ آپ کو بتاؤں کہ سہیل شاہین بنیادی طور پر ایک صحافی ہیں، اور یہ کہ وہ کسی دینی مدرسہ کے طالب علم نہیں رہے ہیں۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کیا، تب سہیل شاہین کابل کے ایک انگریزی روزنامہ کابل ٹائمز کے چیف ایڈیٹر تھے۔ بعد میں جب طالبان نے افغان مجاہدین کی آپس کی آئے دن کی مارا ماری سے تنگ آ کر مجاہدین کی حکومت کو بزور بندوق ختم کر کے کابل پر قبضہ کر لیا تھا، تو سہیل شاہین پاکستان میں طالبان سفیر ملا ضعیف کے ساتھ نائب سفیر مقرر ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے افغانستان کے محکمہ صحت کے لیے $45 ملین کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس امداد کا مقصد افغانستان کے محکمہ صحت کو تباہی سے بچانا مقصود ہے۔ اقوام متحدہ ہی کی ایک اور خبر یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے 2 روز قبل کابل میں محکمہ صحت کے حکام سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے معاملے میں تفصیلی بات چیت کی ہے، اور اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت نے افغان حکومت سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر طالبان کے حوالے سے جھوٹی خبریں نشر کرنے والوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ افغانستان میں
کورونا وائرس کا وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ طالبان روحانی طور پر اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کورونا وائرس کی پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ گزشتہ دنوں جب چین نے افغانستان کے لیے $3 کروڑ سے زائد کی جو امداد دی، اس میں کچھ رقم کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہو کہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 15 ستمبر کو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو اشرف غنی کے عہد صدارت کے سفیر غلام اسحاق زئی کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے، جس میں غلام اسحاق زئی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انہیں افغانستان کا سفیر تسلیم کیا جائے اور انہیں اقوام متحدہ کے رواں اجلاس میں ایک وفد کے ساتھ شرکت کی دعوت دی جائے۔ غلام اسحاق زئی نے اپنے خط کے ساتھ افغان وفد کی ایک فہرست بھی سیکرٹری جنرل کو فراہم کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ سیکرٹری جنرل کو وزارت خارجہ امارات اسلامی افغانستان کے لیٹر پیڈ پر ایک اور خط موصول ہوا ہے، جس میں طالبان کے مقرر کردہ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے رواں اجلاس میں افغان وفد کے ساتھ شرکت کی خواہش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ 27 ستمبر کو، جو کہ افغانستان کے لیے تقریر کرنے کا دن مقرر ہے، اس دن افغان طالبان کو اقوام متحدہ سے خطاب کرنے کی اجازت دی جائے۔ افغان وزیر خارجہ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی کو 15 اگست کو برطرف کر دیا گیا تھا اور دنیا بھر کے ممالک میں اب انہیں صدر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے اسحاق زئی اب افغانستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اقوام متحدہ میں افغانستان کے لیے مخصوص دفتر کو اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ طالبان نے اشرف غنی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو جو خط لکھا ہے، اس میں نہایت ہی اعلیٰ ظرفی اور شائستگی کا ثبوت دیا ہے۔ اس خط میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اشرف غنی افغانستان سے فرار ہو گئے ہیں، نہ ہی انہیں مفرور کہا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ سابق صدر اشرف غنی کو برطرف کر دیا گیا ہے۔